اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ناظرین تمام عالم اسلام کو کل ہونے والا حج مبارک ہو۔ منی سے یہ سفر شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور پھر ناظرین جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفات میں، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں۔ پھر غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ شب مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور پھر ناظرین وہیں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں، اور پھر 10 ذی الحجہ کو صبح سب سے پہلا کام رمی کا ہے، پھر قربانی کا ہے، پھر حلق ہے۔ یقیناً ناظرین آج حجاج کرام اس سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور احرام بھی اتر چکا ہوگا، اور اب جو ہے وہ طواف زیارہ ہے، اور 11 اور 12 کی رمی ہے، اور جو چاہتے ہیں وہ 13 کی رمی بھی کرتے ہیں، اور طواف وداع یعنی طواف رخصت باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک پہنچایا، اور باقی جو حج کے اراکین ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہاں کی حاضری پھر سے عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، قربانی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم روزانہ عرض کر رہے تھے، آج ہم قربانی کرنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قربان کرنے سے پہلے ایام النحر جو ہیں، یعنی قربانی کے دن، وہ 3 ہیں۔ فرمایا کہ قربانی 10 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد 2 دن ہے، تو 3 دن قربانی ہوتی ہے، یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو۔ اور یقیناً آپ سب قربانی کے لیے تیار ہوں گے، اور قربانی کرنے کا طریقہ بھی ناظرین آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہوں گے، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کرنے سے پہلے افضل یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کچھ نہ کچھ کھلایا جائے، ناظرین کچھ پلایا جائے، اور یعنی یہ اس کے ساتھ ایک اپنائیت ہے، ایک محبت ہے، یعنی بھوکا ذبح نہ کیا جائے، پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ اور ہمارے جو عام طور پر ناظرین ظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو قربانی کے جانور کے سامنے ہی جانور قربان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ خوف میں مبتلا نہ ہو۔ اور تیسری جو اہم بات ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھری کند ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی، اور قربانی کے جانور کی کھال پر صحیح چلتی نہیں ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا قربانی کے جانور کو جس چھری سے آپ ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اسے صحیح طریقے سے تیز کر لیا جائے۔ پھر قربانی کے جانور کو ناظرین یہ بھی ہے کہ اناڑی کسائی کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ ایک بہترین قسم کا کسائی ہو، یہ نہیں کہ جو سال کے ان دنوں میں کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں، بلکہ جس کا یہ کام ہو۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے نا، تو ایکسپرٹ قسم کا کسائی ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اناڑی کسائی ہوتے ہیں، 3-4 مل کر بھی جانور کو گرا نہیں سکتے، جانور کو تکلیف میں لے آتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی گردن پر چھری پھری بھی ہوتی ہے اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایکسپرٹ قسم کا کسائی ہو اور اسے آپ ناظرین لے کر آئیں۔ اچھا، قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر گرایا جائے، یہ افضل ہے، بائیں پہلو پر گرایا جائے، اور اس کا چہرہ قبلہ رو کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ یہ دعا پڑھی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیں، اور معنی اور ترجمہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری توجہ ہوئی، میں نے توجہ کی
میری تمام توجہات اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وانا اول و امرت ان اکون اول المسلمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول ایمان والوں میں سے ہوں۔ ناظرین، یہ ہے، یہ دعا پڑھ لی۔ اب اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کیجیے۔ یہ بات یاد رہے کہ بعض اوقات آپ جس کا جانور ہوتا ہے وہ خود ذبح کرتا ہے، بعض اوقات قصائی کرتا ہے۔ جو بھی کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس کی گائے ہے اس نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اوپر قصائی ہاتھ رکھ کر اسے ذبح کرتا ہے تاکہ جس کا جانور ہے وہ بھی شامل ہو جائے۔ جب دونوں کے ہاتھ چھری پر ہیں اور دونوں کے ہاتھ چل رہے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اور 4 رگیں جو مین رگیں ہیں اسے کاٹ دیا جائے، یا کم از کم 3 رگوں کو کاٹ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد خون کے صحیح طریقے سے نکلنے کا انتظار کریں۔ اچھا جی، اب آپ نے ذبح کر لیا، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا ہے کہ اللہم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ دعا پڑھی اللہم لکا منکا، اور یہ بھی دعا پڑھی اللہم تقبل منا کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہم تقبل منا کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو ہماری قربانی قبول فرما جیسے تو نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائے۔ اب ناظرین، جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں یہاں تک کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ بعض اوقات قصائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، ابھی سانس باقی ہوتی ہے تو کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو چھری کی نوکیں ہوتی ہیں وہ اندر گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور تڑپتا ہے۔ یہ کرنا ظلم ہے، اس طرح نہ کیجیے۔ بالکل جانور ٹھنڈا ہو جائے، سانس بالکل نکل جائے، پھر اس کے بعد باقی معاملات کو شروع کریں۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ سنت ہے۔ ایک حصہ فقراء غرباء کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ سارا کا سارا صدقہ دینا چاہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، سارا کا سارا خود رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کی کھال کو اگر آپ جائے نماز بناتے ہیں، چٹائی بناتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اسے فنا کر کے بیچ کر آپ اس کی رقم خود نہیں رکھ سکتے۔ تو قربانی کی جو کھالیں ہیں ناظرین، کسی بھی اچھے اور نیک کام کے لیے دی جا سکتی، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی بھی غریب کی مدد کے لیے دی جا سکتی۔ ہاں، قربانی کی کھال قصائی کو بطور اجرت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، نماز عید الاضحیٰ جہاں پر ہو چکی ہے، جہاں پر عید الاضحیٰ یہ ہو چکی ہے ناظرین، آج الحمدللہ کئی مقامات پر جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، تو ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک ہو، اور جہاں ہونے والی ہے کل انشاءاللہ ہمارے یہاں، تو ان سب کو بھی آنے والی عید مبارک ہو۔ میں اختصار کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ کہتے ہوئے امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ، اب 6 زائد تکبیریں ہیں، اس کو 2 رکعتوں میں تقسیم کریں تو 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ تو 3 جو پہلی رکعت میں آپ کو تکبیرات کہنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں۔ پھر سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، اس کے بعد سورت کی تلاوت ہوگی، اس طرح 1 رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پھر 3 تکبیرات زائد کہنی ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کرنا ہے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس طریقے سے 2 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ کوئی مقتدی اگر پہنچا
کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، تکبیرات اس کی فوت ہو گئی نا، تو اب بلکہ کوئی مقتدی پہنچا اور امام اس وقت قیام میں ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں مقتدی جب پہنچا ہے تو وہ پہلے اپنی جو تکبیرات ہیں وہ کہہ دے، اور تکبیرات کہنے کے بعد پھر خاموش ہو کر امام کی تلاوت سنے۔ تکبیرات کہنے کا وہی طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یہ طریقہ یہ ہوا۔ اچھا، اب مقتدی پہنچا ہے اور امام رکوع میں ہے، تو اس صورت میں ناظرین اگر اسے یقین ہے کہ میں تکبیرات کہہ کر رکوع میں امام کو پالوں گا تو ٹھیک ہے، تکبیرات کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ اور اگر ناظرین تکبیرات کہہ ہی رہا تھا، امام رکوع سے اٹھ گیا، تو اب اس کی تکبیرات ساکت ہو گئی، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یاد رکھیں کہ اگر مقتدی کی پہلی رکعت فوت ہو گئی ہے تو پھر جب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے اٹھے گا تو اسی طریقے سے تکبیرات کہے گا، یعنی جو فوت ہو چکی ہیں تکبیرات کہہ کر پھر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ میں انشاءاللہ ناظرین سبق کی طرف آتا ہوں، لیکن جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ ناظرین و سامعین، ایک بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ رکوع میں جہاں پر آپ فوت شدہ تکبیرات کہیں گے تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہاں، جب کھڑے کھڑے فوت شدہ تکبیرات کہیں گے جس طرح میں نے عرض کیا تو وہاں پر ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع میں نہیں اٹھانا۔ اچھا، یہ طریقہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اکثر لوگ آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب تکبیرات کہی جا رہی ہیں تو ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے کیا کرنا ہے، تو ہر کوئی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا وہ غلط کر رہا ہے تو میں بھی غلط کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور یہ بات بھی اخیر میں عرض کروں گا کہ قربانی ایک اہم فریضہ ہے، اسے شان و شوکت کے ساتھ کیجیے، یہ نہیں کہ جلدی او بھائی، یعنی لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ فجر سے پہلے عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، یا فجر کی نماز سے پہلے ہی وقت سے پہلے ہی عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ تو اس وقت اول وقت جو بن رہا ہے وہ تقریباً 6:13 بن رہا ہے، تو ہم نے احتیاطاً اپنی مسجد میں، مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں جو وقت رکھا ہے نماز عید الاضحیٰ کا وہ 6:14 ہے، تو انشاءاللہ 6:14 پر نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ اس میں جلدی نہیں کرنی، شان و شوکت کے ساتھ باوقار طریقے سے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، خطبے میں شامل ہونا ہے۔ اب خطبہ ہو رہا ہے، بعض اوقات قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ مکروہ ہے، اور خدا نہ خواستہ امام، آپ نے نماز نہیں پڑھی اور امام جو ہے وہ پہلے ہی فارغ ہو گئے کسی طریقے سے، اور امام سلام پھیر رہا ہے اور آپ نے قربانی کر دی، قربانی نہیں ہوگی کہ جہاں پر آپ کو عید کی نماز پڑھنی، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جلد بازی نہ کیجیے، بلکہ باوقار طریقے سے پڑھتے ہوئے پھر آئیے اور قربانی کیجیے، کس نے منع کیا آپ کو؟ تو اسی لیے یہ ہم نے طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ تکبیرات فوت ہو جائیں تو کس طریقے سے ادا کرنی ہے ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد۔ حصید پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حصید پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف کے اندر 100 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 100 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ذالک ایک کلمہ، من دوسرا، انبائی تیسرا، القرآن چوتھا، نقص پانچواں، ہود چھٹا، علا ساتواں، من آٹھواں، من بلکہ گزر چکا ہے، قائم آٹھواں، اور واو نواں، حصید 10واں۔ کل یہاں پر ناظرین 10 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ذالک، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من انبائی القرى، انباء میں ناظرین آپ دیکھیں نون ساکن اس کے بعد با آ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور انباء میں آپ دیکھیں با میں مدہ ہے، یعنی مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میکزیمم اسے
6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، انبائی القرا، حمزہ کے نیچے زیر، اس سے القرا کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، قرا میں را پر کھڑا زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ذالک من انبائی القرا، نقص علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نقصہ، علا علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علیکا، من علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، منہا، قائم میں بھی نازل مد متصل ہے اور سیم اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھنا ہے، قائم وحصید۔ اچھا جی، قائم میں میم پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، قائم وحصید نہیں، قائم وحصید، یہاں وقف کریں گے تو حصید پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 100 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ناظرین ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے ذالکہ، دوسرا انباء، تیسرا قرا، چوتھا ہو ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، پانچواں قائم، چھٹا حصید، کل 6 اسماء ہیں۔ تو نمبر 1 ذالکہ، نمبر 2 انبائی، نمبر 2 انبائی، نمبر 3 القرا، نمبر 4 ہو کا اور ہا، ہو کا اور ہا۔ اچھا جی، نمبر 5 قائم، اور نمبر 6 حصید۔ تو یہ ہو گئے ناظرین 6 اسماء، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو مجھے ایک ہی فعل نظر آ رہا ہے، نقصو، نقصو۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے من، اور دوسرا علا، من گزر چکا ہے، تیسرا واو، من، علا، واو۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھیں کہ 10 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ذالکہ، ذالکہ یہ اسم اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ اسی میں مونس کے لیے، دور مونس کے لیے تلک آتا ہے، تو ذالکہ یا تلک اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ انبا، نبا ان کی جمع ہے، سورہ نبا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ العظیم عظیم خبر، تو نبا کہتے ہیں خبر کو، انبا خبریں۔ القرا، ناظرین قرا جو ہے اس کا معنی ہے بستیوں، قریہ کی جمع ہے قرا، قریہ کہتے ہیں بستی یا گاؤں یا دیہات،
قرا بہت سی بستیاں، بہت سے دیہات یا بہت سے گاؤں. اچھا ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. اچھا جی ہو جو ہے ناظرین اگر ہم کہیں گے ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم کہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. اس کے بعد جو ہے وہ کا، یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے ہا. واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس. قائم، قائم فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کھڑا ہونے والا، اور یہاں پر اس کا معنی ہے موجود. کھڑا ہونے والا چونکہ موجود ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو قائم کہا گیا. میں اپنی جگہ قائم ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں، ہم یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد حسید، حسید فاعل کے وزن پر ہے. اس کا معنی ہے کٹی ہوئی جڑ سے، یعنی جڑ سے کٹی ہوئی. کوئی بھی چیز جڑ سے کٹی ہوئی ہو یا کچھ بھی جڑ سے کٹا ہوا ہو تو اسے حسید کہتے ہیں. چلتے ہیں افعال کی جانب. نقصو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں یا ہم بیان کریں گے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ ہم بیان کرتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی جانب. من کا معنی سے ہے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و عن. اس کے بعد علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو کا معنی اور ہے. تو ناظرین کل 10 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 قائم، نمبر 2 من میں من و عن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا میم نون زیر من، حمزہ نون زبر ام، با الف زبر با، حمزہ لام زیر ال، قاف پیش قو، را کھڑا زبر را، ام با القرا، نون زبر نا، قاف صاد پیش قص، صاد پیش سو، ہا الٹا پیش ہو، نقصہ، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، علیکا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، قاف الف زبر قا، حمزہ زیر ایم، میم واو دو پیش مو، قائمو، واو زبر وا، ہا زبر ہا، صاد یا زیر سوی، دال دو پیش تن، قائم و حسید. یہاں وقف پڑھیں گے تو حسید پڑھیں گے. چل ناظرین اس سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت کی طرف جائیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائی کا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں ناظرین اپنے آج کے آیت کریمہ کی جانب، اور ناظرین ہم تلاوت کریں گے. سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ذالکا یہ ہیں من سے، انبائی خبریں، القرآ بستیوں، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، ہو اس سے. ناظرین یہ ہو سے مراد ذالکا ہے، یعنی یہی خبریں. علا پر کا آپ، من سے ہا ان، قائم موجود ہیں،
وا اور حسید جڑ سے کٹی ہوئی. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئی. یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور آیت نمبر 99 وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کو کیسا برا انعام دیا گیا. یہاں پر ناظرین فرعون اور اس کے جو حواریین تھے ان کا بیان تھا کہ آیت نمبر 97 میں کیا فرمایا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے یعنی ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ یعنی تورات کے ساتھ سلطان مبین یعنی کھلے ہوئے معجزات کھلی روشن دلیلوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی, موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا اور فرعون کا کوئی کام سیدھا نہ تھا اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں ٹھہرائے گا اور وہ کیسی بری پیاس بجھانے کی جگہ ہے. اور یہاں فرمایا کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کو کیسا برا انعام دیا گیا. ناظرین و سامعین یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی اور نبیوں کی لعنت ان کے ساتھ لازم ہے اور وہ لعنت کسی حال میں ان سے الگ نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا کہ کیسا برا رفد المرفود انعام ہے. رفد کے معنی ہے عطیہ انعام اور یہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں معاون ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ یہاں رفد المرفوض سے مراد پے در پہ ان پر لعنت ہے. ایسی لعنت اللہ کی, فرشتوں کی, انبیاء کی کہ جو لعنت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب ناظرین آیت نمبر 100 کی طرف آ جائیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کریں. ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات اور قصص بیان فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں فوائد ہیں ہمارے لیے. توحید اور رسالت پر محض عقلی دلائل بیان کرنا یہ صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو غیر معمولی ذہین ہوں اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلیغ سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب دلائل کے ساتھ واقعات اور قصے بھی بیان کیے جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دلائل کے ساتھ ساتھ واقعات اور قصے بھی بیان فرمائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے جو قصے بیان فرمائے ان میں توحید اور رسالت پر انبیاء کے پیش کیے ہوئے دلائل کا بھی ذکر فرمایا. پھر ان دلائل پر ان کی قوم کے اعتراضات اور شبہات کا بھی ذکر فرمایا اور انبیاء علیہم السلام نے ان شبہات کے جو جوابات دیے ان کو بھی بیان فرمایا. جب ان کی قوم نے دلائل کے جواب میں آباء و اجداد کی تقلید پر ضد اور ہردرمی سے کام لیا جس کے نتیجے میں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان پر دنیا میں ایسا عذاب نازل کیا گیا کہ جس سے دنیا میں ان کی زندگی کی فصل کٹ گئی, اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. تو کفار مکہ کے لیے ان واقعات کا بیان توحید اور رسالت کے دلائل کے پہنچانے کا ذریعہ بن گیا اور جو شبہات ان کے دماغوں میں تھے وہ سابقہ اقوام کے شبہات کی مثل تھے, سو ان کے جوابات بھی ان واقعات میں آ گئے اور یہ واقعات ان کے دلوں کی شقاوت اور سختی کے ازالے کا سبب بن گئے اور یہ توحید اور رسالت کی دعوت اور تبلیغ کا نہایت مؤثر طریقہ بھی تھا. ناظرین انشاءاللہ مزید اس میں عرض کریں گے اور یہ بھی کہ جو عذاب کی بات کی گئی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو موجود ہے ان کو جڑ سے کاٹ دیا گیا. تو کفار کو عذاب دینا یہ عدل اور حکمت کا تقاضا ہے کیا ہے, اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز
ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم وحصید. یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میری وبرکاتہ. بہن سبق کو ترجمہ سنائیے. جی نفلی روزے کے بارے میں کوشچن کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم وحصید. ترجمہ یہ ان بچوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ بسم سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم وحصید. ترجمہ یہ ان بستیوں کی بعض خبریں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ خیر مبارک. آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بھی پیش کی عید مبارک ہو. جی میں پڑھاتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید. بہت بہت شکریہ اماں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعا آپ کی مقصد. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. جزاک اللہ بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک فرمائے، تمام دیکھنے والے سننے والوں کو مبارک فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. جی کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پنڈی سے. سبق کا ترجمہ سنائیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم وحصید. اچھا آپ کہاں سے؟ پنڈی سے بات کر رہی ہیں؟ پنڈی سے بات کر رہی ہیں. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس ایک یہ کہ ذالک علیک، اس میں کاف کو کھینچنا نہیں ہے. دوسرا منہا، اس کو وضاحت سے پڑھیں. اور قائم و حصید آپ نے اس طرح ملا کر پڑھا ہے کہ صحیح سمجھ نہیں آیا، تو اس کو قائم و حصید صحیح طریقے سے پڑھیں. تھوڑی سی پریکٹس کریں گی انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن
سنیے سنائے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے سرچ کیجئے مستفیض، اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ ناظرین آنے والی عید الاضحیٰ آپ سب کے لیے جہاں جہاں کل انشاءاللہ عید کا دن ہوگا سب مسلمانوں کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سلامتی عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، انہیں ہونے والی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ قبولیت کا دن ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔